غلط فہمی ہوا کرتی ہے۔ غلط فہمی کیا گل کھلاتی ہے؟ کیا گل کھلاتی ہے؟ دوستی دشمنی میں بدل جاتی ہے، غیر تو غیر اپنے پرائے اور بیگانے ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کی محبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے، اور کتنے کاروباری رشتے، کتنی پارٹنرشپ اس غلط فہمی کی وجہ سے قربان ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ غلط فہمی کے تعلق سے کچھ نہ کچھ تو ہم ضرور جانتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ غلط فہمی کہتے کسے ہیں؟ غلط فہمی کی تعریف کیا ہے؟ غلط فہمی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں اور ریزنز کیا ہیں، اور غلط فہمی کے نقصانات کیا ہیں؟ اسی طرح سے غلط فہمی سے بچنے کا علاج کیا ہے؟ آج کے خطبہ جمعہ میں غلط فہمی کے تعلق سے کتاب و سنت اور مثالوں کی روشنی میں یہ چند باتیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے غلط فہمی سے بچائے، اللہ رب العالمین سننے والوں کو بھی سن کر اس پر عمل کرنے والا بنائے، اللہم آمین۔ غلط فہمی اگر دیکھا جائے تو ظلم اور غلط فہمی قریب قریب ہیں۔ یہ کہا جائے، یہ سمجھ لیجئے کہ غلط فہمی بیج ہے اور ظلم اس سے پنپنے والا، اس سے پیدا ہونے والا کڑوا اور کانٹے دار درخت ہے۔ غلط فہمی کہتی ہیں کہ اصل معاملہ ویسا نہیں تھا جیسا سمجھ لیا گیا، ریئل سینس میں بات ویسی نہیں تھی جیسے سمجھ لی گئی، حقیقت کچھ اور تھی، سمجھ کچھ اور لیا گیا، اور غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے اسباب اور ریزن کی بات کی جائے تو سب سے پہلے تو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے بات چیت سے، گفتگو کرنے سے، اور میرے ساتھ خود ایسے معاملات پیش آ چکے ہیں میری خود پرسنل لائف میں کہ میں نے بات کچھ بولی اور سمجھنے والے نے کچھ اور سمجھ لیا۔ مکرانے کی بات نہیں ہے، مکرانے کے علاوہ کہیں میں نے آج سے 4 سال پہلے کوئی باتیں بیان کی، اور امام اور خطیب کی ڈیوٹی ہوتی ہے، کسی کے اندر کوئی کوتاہی ہوتی ہے، کوئی گناہ کی بات ہوتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ حالات کے پیش نظر اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ میں نے کوئی ایسی بات بیان کر دی، کسی بھائی کا فون آیا، مکرانے کی بات نہیں، میں پھر واضح کر دوں، حالانکہ اس آدمی کو جانتا نہیں، کسی سے نمبر لے لیے کہ آپ نے اس موضوع پر خطبہ دے دیا، یہ بات بیان کر دی، اور میرے بھائی میرے پیچھے پڑ گئے، ان کو یہ لگا کہ میرے کہنے سے آپ نے یہ باتیں بیان کی ہیں۔ میں نے کہا بھائی میں آپ کو جانتا نہیں، آپ کو میرے نمبر کس نے دیے یہ بھی میں نہیں جانتا، حالات کے مطابق جو بات تھی میں نے بیان کر دی، اور لوگوں کو اس تعلق سے غلط فہمی پیدا ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں، بات سے، گفتگو سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، اور پھر غلط فہمی کی وجہ سے انسان وہ کر جاتا ہے جو اسے کرنا نہیں چاہیے۔ بات کی وجہ سے غلط فہمی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت دور دراز سے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، تو کسی صحابی نے کہا ماشاءاللہ آپ بڑے نماز کے پابند ہیں، دور دراز سے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کاش کہ آپ کا گھر مسجد نبوی کے پاس ہوتا تو بڑا اچھا ہوتا۔ صحابی نے جواب دیا میں یہ پسند ہی نہیں کرتا کہ میرا گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد یا اللہ کے رسول کے گھر کے پاس ہو۔ اب سننے والے کو غلط فہمی ہو گئی کہ جو بات انہوں نے بیان کی ہے، ایک منافق ہی ایسی بات کر سکتا ہے، کوئی ایسے کیسے سوچ سکتا ہے یا یہ بات کیسے پسند کر سکتا ہے کہ اس کا گھر اللہ کے رسول کے گھر کے پاس نہ ہو۔ اس کا گھر، انہوں نے کہا میں پسند ہی نہیں کرتا اس بات کو کہ میرا گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس ہو۔ غلط فہمی پیدا ہو گئی سننے والوں کو، ضرور منافق ہوگا کہ اللہ کے رسول کے پاس رہنا اس کو پسند نہیں، اور یہ کہتا ہے کہ مجھے پسند ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات بیان کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے والے کو بلایا کہ آپ نے یہ بات بیان کی ہے وہ کس مقصد کے تحت کہی، آپ کا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ تو صحابی نے بیان فرمایا، کہنے والے نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا گھر دور ہے، میں چاہتا ہوں کہ چل کر مسجد نبی آؤں اور واپس چل کر جاؤں دور، تو اس وجہ سے میرے گناہ مٹائے جائیں، مجھے ثواب زیادہ ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطاک اللہ ھذا، کہ اللہ تجھے اس کا ثواب عطا فرمائے۔ اب دیکھیے بات سے، گفتگو سے غلط فہمی کس طرح سے پیدا ہوتی ہے۔ صحابی نے سمجھ لیا یہ منافق ہو گئے، انہیں اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے، لیکن جب بات کو کلیئر کیا گیا تو پتہ چلا کہ ان کی نیت اپنے الفاظ سے یہ نہیں تھی۔ میرے بھائیوں، غلط فہمی پیدا ہوتی ہے لکھنے سے۔ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور لکھنے سے واٹس ایپ پر اور فیس بک پر بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک واقعہ اور پیش آیا، آج کل تقریری پروگراموں کے اشتہار چھپتے ہیں واٹس ایپ وغیرہ پر، ایک اشتہار میں لکھا تھا عورتوں کا انتظام رہے گا۔ اب پڑھنے والے نے، اس کی سوچ تھوڑی ہلکی تھی، پڑھنے والے نے سوچا
تقریری پروگرام ہے، اجتماع ہے، اور عورتوں کا انتظام رہے گا، مطلب عورتیں اور مرد ساتھ میں خلط ملط ہوگا، ساتھ اٹھیں گے بٹھیں گے، یہ تو بے حیائی کا کام کر رہے ہیں، یہ تو کام نہیں کرنا چاہیے۔ بعد میں پتہ چلا کہ بھائی ان کا مقصد یہ تھا کہ عورتیں کے بیٹھنے کے لیے الگ سے انتظام ہے، وہ بھی اگر تقریر سننے کے لیے اس میں حاضر ہونا چاہیں تو حاضر ہو سکتی ہے، ان کا طہارت خانہ، ان کا وضو خانہ سب کا الگ ہوتا ہے۔ لیکن انسان غلط فہمی میں دیکھیے کس طرح سے اپنی رائے قائم کرتا ہے اور لوگوں کے تعلق سے دوریاں پیدا کر لیتا ہے کہ کام تو کرنے جا رہے ہیں، کیا بولتے ہیں، اچھا، اور اس میں عورتوں کو جمع کر رہے ہیں۔ ایک اور مثال دوں، میں نے کہا غلط فہمی پیدا ہوتی ہے بات چیت سے۔ ایک مثال اور میں آپ کو سامنے دوں، کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی اور میں گیا اس کے ہاں مٹھائی لے کر کہ اللہ نے تمہیں بیٹی دی ہے، آپ کے ہاں دوسری تیسری بیٹی ہوئی، بڑی اچھی بات ہے، میرا مقصد نیک ہے، میرا مقصد نیک ہے۔ اب جس کو بدھائی دی جا رہی ہے وہ یہ سمجھتا ہے، غلط فہمی دیکھیے، یہ مجھے تانا دینا چاہتا ہے، مجھے تانا دے رہا ہے، تنقید کر رہا ہے کہ تمہارے لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اور ہمارے یہاں جہالت دیکھیے، لڑکیوں کی مبارکباد، اگر کسی کے صرف لڑکیاں ہیں، مبارکباد دی جائے لوگ غصہ ہو جاتے ہیں، کیا تم میری مردانگی پر شک کر رہے ہو، کیا میرے لڑکیاں ہو رہی مجھے تانا دے رہے ہو، میرے پر تنقید کر رہے ہو؟ حالانکہ میرے بھائی، جو بیچارہ آیا تھا اس کی نیت یہ تھی کہ تمہارے یہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے، اللہ رب العالمین نے جہنم سے بچنے کے لیے ایک سامان تمہیں دے دیا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جس کے 2 لڑکیاں پیدا ہو جائیں اور 3 لڑکیاں پیدا ہو جائے، وہ ان کی اچھی پرورش کرے تو یہ اس باپ کے لیے جہنم سے آڑ ثابت ہو جائے گی۔ غلط فہمی دیکھیے کہ انسان غلط فہمی، بات انسان کچھ اور کرنا چاہتا ہے، سمجھنے والا کچھ اور سمجھ رہا ہے۔ اور بات ہی کی ایک مثال اور دوں، کوئی بیمار ہے، ہم عیادت کے لیے جاتے ہیں، اور عیادت کا کسی بیمار آدمی سے ملنے کا جو سنت طریقہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیمار کے پاس جایا کرتے تھے تو یہ دعائیہ کلمات استعمال کیا کرتے تھے، لا بأسہ، گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ بیماری تمہارے گناہوں کا کفارہ بنے گی، اس سے تمہارے گناہ دھل جائیں گے۔ میں کسی بیمار کے پاس گیا اور یہ بات بول دیا، اب وہ میرے تعلق سے غلط فہمی کا شکار ہو جائے گا، میرے سامنے اگرچہ نہ بولے، میرے اٹھ جانے کے بعد بولے گا کہ یہ سب سے بڑا گنہگار ہے، مجھ پر تانا کسنے کے لیے آیا تھا، مجھ پر تنقید کسنے کے لیے آیا تھا، مجھے ذلیل کرنے کے لیے آیا تھا، کیا وہ مجھے گنہگار سمجھتا ہے؟ وہ خود گنہگار ہوگا۔ میرے بھائیو، یہ غلط فہمی ہے کہ انسان کسی کی بات کو غلط چیزوں پر محمول کر لے، اور اس کی وجہ سے غلط فہمی کے نقصانات میرے بھائیو کیا کیا ہوتے ہیں میں ابھی بیان کروں گا۔ غلط فہمی کا ایک ریزن ہوتا ہے، ایک سبب ہوتا ہے حرکات و سکنات، اشارے اور کنائے۔ ہم 2 آدمی باتیں کر رہے ہیں اور آپس میں اپنی باتوں میں مگن ہیں، ہنس رہے ہیں، کوئی ہنسنے کی بات آ گئی، تیسرا دور بیٹھا ہے، اب وہ خود اپنے آپ میں یہ غلط فہمی پیدا کر رہے ہیں کہ یہ میری باتوں پر مجھے دیکھ کر ہنس رہے ہوں گے، مجھ پر تانا کس رہے ہوں گے، حالانکہ ان کی اپنی بات ہے، وہ اپنی بات کر رہے ہیں، ان کا پرسنل میٹر ہے، لیکن حرکات و سکنات ایسے ہوئے کہ آدمی غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا، اور غلط فہمی کی وجہ سے اس نے دوسروں کے تعلق سے یہ اپنی سوچ بنا لی، یہ آدمی اچھے نہیں ہیں، بیکار ہے۔ اسی طرح سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے حرکات و سکنات، اشارے کنائے سے۔ اس کی ایک مثال اور لے لیں کہ انسان کبھی کبھی کوئی ایسے کام کرتا ہے کہ دکھنے میں چیز الگ نظر آتی ہے، لیکن اس کی حقیقت میں جایا جائے تو پتہ چلتا ہے یار معاملہ ویسا تھا نہیں۔ مثال کے طور پر داڑھی کرتے والا ایک شخص جو دیندار ہے، نمازی ہے، کرتا پاجامہ پہنا ہوا ہے، داڑھی لگایا ہوا ہے، داڑھی ہے اس کے، کسی کو شراب کی دکان پہ نظر آ گیا تو اب اس کو دیکھنے والا یہ دیکھے گا کہ یار لوگوں کے سامنے دیندار بنا پھرتا ہے اور یہ شراب کی دکان پر کیا کر رہا ہے، غلط فہمی پیدا ہوئی۔ اب وہ اس چیز کو دیکھ کر خود بخود کہانیاں گھڑے گا، اس کے ذہن میں شکوک و شبہات کے ڈاؤٹس کے انبار، کیا لوگوں کے سامنے اتنا اچھا بنا پھرتا ہے اور شراب کی دکان ہے، حالانکہ اس کو معاملے کی حقیقت پتہ نہیں کہ یہ شراب کی دکان پر آیا ہے تو کیوں آیا ہے، کس وجہ سے آیا ہے۔ پتہ چلا، اگر تحقیق کی جائے پتہ چلے گا کہ بھائی شراب والی دکان کے آدمی نے فون کیا تھا کہ بھائی تمہارا بھائی یہاں شراب پی کر یہاں لڑائیاں کر رہا ہے، اس کو پکڑ کر لے جاؤ، ہو سکتا ہے پولیس آئے اور اس کو جیل میں داخل کر دے۔ بیچارہ اپنے بھائی کو لینے کے لیے گیا تھا اور دیکھنے والا غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا کہ یار لوگوں کے سامنے یہ اچھا بنا پھرتا ہے اور یہاں شراب کی دکان پر شراب پینے آیا ہوگا، معاذ اللہ۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، غلط فہمی پیدا ہوتی ہے بے توجہی سے، بے رخی سے، اور اس کی مثال ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتی ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، سب کے سب صحابہ کرام اس حادثے سے صدمے میں تھے، ٹینشن میں تھے،
سب کو فکر دامنگیر تھی، اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا۔ میں بھی ٹینشن میں بیٹھا ہوا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ میرے پاس سے گزرے، انہوں نے مجھے سلام کیا اور سلام کر کے گزر گئے، اور مجھے سنائی نہیں پڑا، میرا ذہن کہیں اور تھا، میں کسی اور وہم و خیال میں تھا، میں سلام کا جواب نہیں دے پایا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یہ بات تھوڑی بری لگی کہ میں نے سلام کیا، سلام کا جواب تک نہیں دیا۔ وہ فوراً گئے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس اور معاملہ بتایا کہ اے ابو بکر، آج ایسا ایسا معاملہ پیش آیا ہے کہ عثمان کو میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب تک نہیں دیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ چل کر آئے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس اور پوچھا، اے عثمان، ما حملک علی ان ترد علی اخیک سلامہ، تمہیں کس بات میں روکا کہ تمہارے بھائی عمر نے تمہیں سلام کیا تھا اور تم نے سلام کا جواب نہیں دیا؟ عثمان غنی کہتے ہیں میں نے کہا واللہ ما فعلت، اللہ کی قسم میں نے ایسا کیا ہی نہیں۔ عمر فاروق نے کہا واللہ لقد فعلت، اے عثمان اللہ کی قسم تم نے ایسا ہی کیا ہے۔ عثمان غنی نے کہا واللہ ما شعرت انک مررت ولا سلمت، اللہ کی قسم مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ گزرے ہو اور آپ نے سلام بھی کیا ہے۔ اچھا، ابو بکر نے پوچھا آخر اس بات میں کس سوچ میں ڈوبے ہوئے؟ ابو بکر کو پتہ چل گیا، ہو ہی نہیں سکتا کہ عثمان کو پتہ چل جائے سلام کا اور سلام کا جواب نہ دے، فوراً پتہ چل جائے کوئی ٹینشن ہوگی، کسی فکر میں ہوں گے تبھی سلام کا جواب نہیں دے پائے۔ عثمان سے فوراً پوچھا آخر سلام کا جواب نہیں دیا، آپ کو سنائی نہیں پڑا، آپ کا ذہن کسی اور طرف تھا، کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے افسوس ہے، میں غم میں ہوں، فکر میں ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے اس دنیا سے چلے گئے اور میں آپ سے ایک سوال نہیں پوچھ پایا۔ کہا کون سا سوال؟ کہ میں آپ سے آپ کی زندگی میں یہ پوچھ نہیں پایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دین، آپ کا کلمہ ہم نے قبول کر لیا ہے، اب اس دین میں نجات کا راستہ کیسا ہے، ہماری نجات کیسے ہوگی؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمایا اگرچہ آپ نے نہیں پوچھا لیکن میں نے یہ سوال آپ سے آپ کی زندگی میں پوچھ لیا تھا۔ عثمان غنی نے کہا کہ اللہ کے نبی نے آخر پھر آپ کے سوال کا کیا جواب دیا؟ تو ابو بکر نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا، کلمہ لا الہ الا اللہ، جو میں نے اپنے چچا پر پیش کیا تھا، میرے چچا پر میں نے پیش کیا ہے کلمہ، انہوں نے انکار کر دیا، جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کر لیا وہ نجات پا جائے گا، وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ یہاں اس واقعے میں دیکھیے، اس واقعے میں سبق دیکھیے، پہلا سبق دیکھیے کہ آدمی کبھی ٹینشن میں ہوتا ہے، کبھی غم میں ہوتا ہے، کبھی پریشانی میں ہوتا ہے، آس پاس ماحول میں کیا ہو رہا ہے اسے پتہ نہیں چلتا۔ مثال کے طور پر میں ہاسپٹل میں ہوں، میرا بچہ بیمار ہے، میں ہاسپٹل کی سیڑھیوں سے گزر رہا ہوں، میرا دماغ کہیں اور ہے، کوئی مجھ سے سلام کرے اور میں جواب نہ دے پایا، میرا ذہن نہیں گیا اور مجھے دیکھنے والا، سلام کرنے والا میرے تعلق سے غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے۔ بڑی دیندار کی بات کرتے ہیں، خطبے تو بڑے اچھے دیتے ہیں اور لوگوں کو اچھی اچھی تعلیم دیتے ہیں اور سلام کا جواب تو نہیں دیتے۔ میرے بھائیوں کبھی انسان کا ذہن اس طرف نہیں جاتا ہے، انسان اپنے ماحول سے بے خبر ہو جاتا ہے، آپسی ایسی ٹینشنیں اس کے اوپر ہوتی ہیں، گھریلو معاملوں کے تعلق سے، کاروبار کے تعلق سے، روزی روٹی کے تعلق سے، بیماریوں کے تعلق سے اپنے آپ میں انسان اس قدر مگن ہو جاتا ہے کہ وہ جواب نہیں دے پاتا، اسے پتہ نہیں چلتا۔ تو غلط فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، معاملے کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات کہ اگر ایسا کوئی معاملہ پیش آ جائے، ہمارے ہاں غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے تو لوگ کوشش نہیں کرتے کلیئرنس کرنے کی، ویریفائی کرنے کی کوشش نہیں کرتے، کسی کا کی ہمت نہیں ہوتی۔ تیسرا آدمی ثالث بنتا ہے، تھرڈ پارٹی، اس کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ غلط فہمیاں دور کرا دیں۔ یہاں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تھرڈ پارٹی بن کر معاملے کو رفع دفع کیا اور غلط فہمی دور ہو گئی اور معاملہ کچھ نہیں ہوا۔ تو اس واقعے میں بہت بڑا سبب ہے ہمارے لیے۔ میرے بھائیوں باتیں بہت زیادہ ہیں، غلط فہمی کے ریزنز انسان خود بھی کتنے بھی پیدا کر لیں ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ موٹی موٹی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ غلط فہمی کے نقصانات کی اگر میں بات کروں تو سب سے پہلے غلط فہمی کے نقصانات میں سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کا خود کا سکون ختم ہو جاتا ہے، انسان کا خود کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ انسان جس کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے پھر وہ سوچتا رہتا ہے آج فلاں شخص بازار میں ملا تھا، اس کی بائک پہ اس کے پیچھے ایک عورت بیٹھی تھی جو نقاب میں تھی، اس کی بیوی تو اس وقت گھر پہ موجود تھی، اس کے ساتھ کون تھی وہ سوچتا ہے رات بھر، 1 بج گئے 2 بج گئے 3 بج گئے، اس نے ایسا کیا تو کیوں کیا؟ غلط فہمیاں پیدا کرنے والا خود اپنا سکون برباد کر لیتا ہے۔ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا کیا چاہیے سمجھے کہ یار اس کی بیوی نہیں ہوگی، اس کی بہن ہوگی، اس کی کوئی خالہ ہوگی، اس کی امی ہوگی، کوئی ہوگا، مجھے کیا مطلب۔ لیکن جو غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے، پالتا ہے،
وہ خود اپنا سکون سب سے پہلے ختم کر لیتا ہے. ایسے شخص کو کسی پر اعتماد نہیں ہوتا. غلط فہمیاں پالنے والا ہر کسی کے تعلق سے ہر شخص کو اپنا دشمن سمجھتا ہے, ہر شخص کو اپنا دشمن سمجھتا ہے, کسی پر بھروسہ نہیں کر پاتا وہ. اور غلط فہمی کی وجہ سے میرے بھائیوں جب انسان اپنا سکون ختم کرتا ہے تو بہت ساری جسمانی بیماریاں اس میں پیدا ہوتی ہیں. سوچ سوچ کر اس کو نیند نہیں آتی, اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے, اس کو شوگر کی بیماری لگ رہی ہے, پتہ نہیں کیسی بیماریاں. کیونکہ انسان جب کسی معاملے کو اپنے ذہن پر حاوی کرتا ہے تو پھر اس کا دماغ سکون میں نہیں آتا ہے, نہ اس کو نیند آتی ہے, نہ اس کو چین آتا ہے, نہ اس کو قرار آتا ہے, اور اپنی زندگی برباد کر ڈالتا ہے. میرے بھائیوں یہ غلط فہمی یہ قطع تعلقی تک لے جاتی ہے. کتنے ہی ایسے محبت والے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. سب سے بڑا رشتہ محبت کا میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے, لیکن میاں بیوی کے رشتے میں غلط فہمی پیدا ہو گئی تو اب بہت سارے طلاق جو ہوتے ہیں ان کی حقیقت میں جایا جائے بات معمولی سی تھی. غلط فہمی پیدا ہو گئی اور طلاق رونما ہو گئی. شوہر گھر پر آیا اور بیوی فون پر بات کر رہی ہے اور شوہر کو دیکھ کر اس نے فون کاٹ دیا. اب شوہر اپنے ذہن میں کیا غلط فہمی پالتا ہے, کسی اجنبی سے بات کر رہی ہے, مجھے دیکھتے ہی فوراً کاٹ دیا, یا میرے گھر والوں کی شکایت کر رہی ہوگی, میری امی کی اور میرے گھر کی برائیاں بیان کر رہی ہوگی اپنے میکے میں. میرے بھائیوں یہ غلط فہمی یہ انسان کے گھر کو اجاڑ کر رکھتی ہے, برباد کر کے رکھ دیتی ہے. غلط فہمی کی وجہ سے ندامت پیدا ہوتی ہے, شرمندگی پیدا ہوتی ہے, انسان بعد میں پچھتاتا ہے حقیقت رونما واضح ہونے کے بعد. ایک واقعہ دیکھیے اس تعلق سے, ایک تابعی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ روزانہ کافی دنوں سے ایک گھر میں جاتے ہیں, ایک گھر ہے, ایک جھونپڑی ہے, کٹیا ہے, اس میں جاتے ہیں اور تھوڑی دیر رکتے ہیں پھر واپس چلے آتے ہیں. میں دیکھتا رہا. اب دیکھیے ایک بات, غلط فہمی یہ برائیوں کا پہلا اسٹیج ہے, یہ برائیوں کی شروعات ہے. اس کے بعد تمام برائیوں کے دوسرے اسٹیج رونا ہوتے ہیں. جو آدمی غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا کسی کے تعلق سے, اب وہ اس کے تعلق سے بدگمان ہو جائے, اب وہ اس کی جاسوسی کرے گا, اس کے گناہ, اس کے کرتوت, اس کی کوتاہیاں, اس کی برائیاں ان کے پیچھے پڑے گا, پھر اس کی غیبت کرے گا, اس کی چغلی کرے گا, اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا. یہ تمام پہلا اسٹیج برائیوں کو کیا ہے, غلط فہمی. اس کے بعد بہت سارے گناہ اور برائیاں جنم لیتی ہیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ گھر میں جاتے ہیں, آپ کا معمول ہے, اور ایک کٹیا ہے, ایک جھوپڑی ہے, اس میں جاتے ہیں. ان کو یہ لگا کہ کہاں جاتے ہیں, کس سے ملنے جاتے ہیں, غلط فہمی پیدا ہو گئی, کس سے ملنے جاتے ہیں. تو ارادہ کیا کہ جا کے دیکھتا ہوں میں. اس وقت میں گئے جس وقت میں عمر فاروق جاتے نہیں تھے, دن میں گئے. عمر فاروق رات میں جاتے تھے, وہ دن میں گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ کھولا. ایک عورت ہے, بوڑھی عورت جو اندھی ہے, بیٹھی ہوئی. پوچھا کہ تمہارے پاس روز کون آتا ہے, وہ کیا کرتا ہے. اس بوڑھی عورت نے جواب دیا کہ میں اس کا نام نہیں جانتی, وہ کون ہے, بس وہ آتا ہے, میرے گھر کی صفائی ستھرائی کرتا ہے, مجھے کھانا کھلاتا ہے, واپس چلا جاتا ہے, مجھے پتا تک نہیں ہے. ان تابعی کو افسوس ہوتا ہے کہ میں نے عمر پر شک کیا, میں نے عمر فاروق کے بارے میں غلط فہمی پیدا کی. وہ عمر فاروق جو اس کی خدمت کرنے کے لیے آتے ہیں. میرے بھائیوں کبھی کبھی کوئی آدمی خیر کا کام چھپ کر کرتا ہے, اس کا مقصد دکھانا نہیں ہوتا ہے, لیکن آدمی دوسرا دیکھنے والا غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد اس کے تعلق سے بدظن ہو کر اس سے دوریاں بنانا شروع کر دیتا ہے, نفرتیں پالنا شروع کر دیتا ہے, جس کا نتیجہ یہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے, افسوس کرنا پڑتا ہے کہ میں نے فلاں کے بارے میں. لیکن ہمارے یہاں غلط فہمیاں شروع ہوتی ہے تو کلیئرنس کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے, نہ ویریفائی کرنے کی, پھر وہ غلط فہمیاں زندگی بھر باقی رہتی ہیں. میرے بھائیو نقصان بہت زیادہ ہے, کون سے نقصانات بیان کیے جائیں, وقت کم ہوتا ہے. سب سے پہلی چیز, اگر غلط فہمی کا علاج کا سولوشن بیان کیا جائے کہ غلط فہمی کیسے دور ہو سکتی ہے, سب سے بہترین علاج جو اللہ نے بیان کیا ہے کہ تحقیق کر لی جائے, ریسرچ کر لیا جائے کہ جو بات مجھ تک پہنچ رہی ہے کسی کے ذریعہ یا میرے ذہن میں خود پیدا ہو رہی ہے, یہ واقعی حقیقت میں ویسا ہی ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات کے اندر ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, اگر جھوٹا آدمی کوئی خبر لے کر آئے ریسرچ کر لو, تحقیق کر لو. ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں کسی کو تکلیف پہنچا دو, کسی کے تعلق سے غلط فہمی میں شکار ہو جاؤ اور تمہارا کرایا سب کچھ برباد ہو جائے. میرے بھائیو تحقیق یہ علاج ہے. اگر غلط فہمی ایک وائرس ہے
تو تحقیق اس کا اینٹی وائرس ہے، لیکن آج کل کوئی اس کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ جیسا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے عمر فاروق کو غلط فہمی ہو گئی، بات کلیئر کر لی۔ غلط فہمی کا دوسرا علاج ہے کہ معاملے کی وضاحت کر دی جائے، معاملے کی کو کلیریفیکیشن کر دے دی جائے، اس کو ویریفائی کر دیا جائے، وضاحت کر دی جائے۔ اگر مجھے لگتا ہے کہ میری فلاں بات سے فلاں کو غلط فہمی ہو سکتی ہے تو میں فوراً اس معاملے کو بیان کر دوں، اس کو واضح کر دوں، لیکن ہمارے ہاں نہ واضح کرنے کی ضرورت ہے نہ ویریفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑا اہم واقعہ ملتا ہے، رمضان کا مہینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے تھے، آپ کی بیوی رات میں صفیہ آپ سے ملنے آئی اور مل کر چلی گئی۔ اللہ کے رسول خود چھوڑنے کے لیے آئے مسجد نبی سے اپنے گھر پر، رات کا اندھیرا تھا، دو انصاری صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کو دیکھ لیا، اللہ کے رسول کو دیکھ لیا اور رک گئے۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھہرو، یہ میری بیوی صفیہ بنت حیی ہے۔ لوگوں کو یہ بات بری لگی، تھوڑی عجیب لگی، کہا اے اللہ کے وسلم ہم کیا آپ پر شک کر سکتے ہیں؟ آپ کی ذات پر کوئی شک کر سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا تم شک نہیں کر سکتے، ان الشیطان یجری من الانسان کمجری الدم، شیطان یہ انسان کے خون میں دوڑتا ہے، جس طرح خون دوڑتا ہے انسان کے رگوں میں، ویسے ہی شیطان بھی دوڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے شیطان تمہارے دلوں میں میرے تعلق سے غلط فہمی پیدا کر دیتا اور تم میرے تعلق سے غلط فہمی میں مبتلا ہو کر مجھ سے دوریاں بنا لیتے۔ میرے بھائیوں، اگر انسان غلط فہمی کا علاج کرنا چاہتا ہے، قیامت کے دن اپنے محاسبے سے ڈرے، قیامت کے دن اپنی پکڑ سے ڈرے کہ انسان کی پکڑ ہونے والی، اس کا محاسبہ ہونا والا ہے اس کی غلط سوچ پر بھی، جس غلط سوچ کی بنا پر اس نے کسی کو تکلیف پہنچائی یا کسی سے دشمنی مول لی۔ اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ ہم کان سے کوئی غلط بات سنتے ہیں، کسی کی غیبت، کسی کی چغلی، ہماری پکڑ ہوگی۔ ہم آنکھ سے کوئی غلط بات دیکھتے ہیں، حرام چیز دیکھتے ہیں، اس پر بھی ہم سے سوال کیا جائے گا۔ اسی طرح سے ہمارا دل کسی کے تعلق سے غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا بھی سوال ہوگا اور اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ اگر ایک مسلمان کی عزت کا احساس کر لے تو کبھی بھی اس کے تعلق سے غلط فہمی کا شکار نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف تھا، آپ نے کہا یا مرحبا، اے کعبہ خوش آمدید، تو بڑا عزت والا ہے، بڑا احترام والا ہے، تیری عزت ہے، لیکن اے کعبہ تجھ سے زیادہ عزت اللہ نے ایک مسلمان کو دی ہے، ایک مسلمان کو عزت دی، تجھے اللہ نے ایک احترام دیا ہے، ایک عزت سے نوازا ہے، لیکن ایک مسلمان کو اللہ نے 3 عزتیں عطا کی ہے۔ مسلمان کا خون حرام ہے، کوئی کسی کو ایسے قتل نہیں کر سکتا، مسلمان کا مال حرام ہے، مسلمان کا مال کوئی چھین نہیں سکتا، کوئی ظلمن اس کو کھا نہیں سکتا۔ اسی طرح سے اللہ نے مسلمان کو عزت دی ہے کہ کوئی دوسرا مسلمان بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی دلیل کے اس کے تعلق سے غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے، یہ اللہ نے عزت دی ہے۔ ہر مسلمان ایک دوسرے مسلمان کی عزت کا خیال رکھے تو کبھی بھی وہ کسی کے تعلق سے غلط فہمی کا شکار نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، غلط فہمی کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ اگر کسی کی بات کا اچھا مطلب نکل سکتا ہے، کسی کی بات کا، کوئی بھی انسان کوئی بات کہتا ہے، اس کے 2 مطلب ہوتے ہیں، ایک تو پوزیٹیو، ایک نیگیٹو، ایک اس کا غلط معنی نکالا جاتا ہے، ایک اس کا اچھا معنی نکالا جاتا ہے۔ کوئی بھی مسلمان، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نصیحت کیا کرتے تھے، اگر کوئی مسلمان کوئی بات کہے، جب تک تمہارے پاس گنجائش ہے تم اس کی بات کا اچھا مطلب نکالو، اس کی بات کو اچھائی پر محمول کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اسی میں تمہاری عافیت ہے۔ اسی طرح سے ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان کے لیے عذر تلاش کرے، ایکسکیوز تلاش کرے کہ اگر اس نے ایسا کیا ہوگا تو اس کی کوئی مجبوری ہوگی، یہ یہاں پر کھڑا ہے تو اس وجہ سے کھڑا ہوگا، اس نے یہ بات بولی ہے تو اس وجہ سے بولی ہوگی، اگر وہ عذر تلاش کرے، ایکسکیوز تلاش کرے تو کبھی وہ اس کے تعلق سے غلط فہمی کا شکار ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک محمد بن سیرین ایک تابعی ہیں، وہ نصیحت کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اذا بلغت من اخیک شیئا فلتمس له عذرا، تمہارے بھائی کے تعلق سے کوئی چیز پہنچے تو اس کے لیے ایکسکیوز تلاش کرو، اس کے لیے عذر تلاش کرو۔ فإن لم يكن له عذرا، اگر چھان بین کے باوجود تمہیں کوئی ایکسکیوز، کوئی عذر نہیں ملا، فقل له عذرا، خود اپنے آپ سے کہو اس کے لیے کوئی عذر ہے۔ اب انسان کبھی بھی کوئی کسی کے تعلق سے غلط فہمی کا شکار نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیو، یہ اصول بنا لیں، یہ اصول بنا دیں کہ جب تک معاملہ پورا کلیئر نہ ہو جائے،
جب تک معاملہ پورا واضح نہ ہو جائے کسی پر کوئی حکم نہیں لگائیں گے، کسی کے تعلق سے زبان نہیں کھولیں گے، کسی کے تعلق سے کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو شکایت کی گئی ایک آدمی کی، کہا ابن مسعود فلاں شخص شراب پیتا ہے اور اس کی داڑھی سے شراب کے قطرات گرتے ہیں۔ ابن مسعود نے کہا انما نہینا عن التجسس، ہمیں جاسوسی کرنے سے منع کیا ہے۔ انما نہینا عن التجسس، جب تک معاملہ بالکل واضح نہیں ہو جائے گا، بالکل کلیئر نہیں ہو جائے گا، ہم حکم نہیں لگا سکتے، ہم اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں سنا سکتے۔ میرے بھائیوں، اسلامی تعلیمات کا اصول کیا ہے، ضابطہ کیا ہے، بات سمجھنے کی ہے۔ اسلامی تعلیمات کہتی، اسلام کہتا ہے ہر آدمی اچھا ہے یہاں تک کہ اس کی برائی بالکل ثابت ہو جائے، ہر آدمی شریف ہے یہاں تک کہ اس کی برائی بالکل دلائل کے ساتھ ثابت ہو جائے۔ لیکن ہم نے کیا اصول بنایا ہے، ہر آدمی برا ہے، ہر آدمی بیکار ہے یہاں تک کہ اس کی اچھائی ثابت ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم دوسروں کے دلوں پر حکم نہ لگائیں، دوسروں کے دلوں کے حال پر حکم نہ لگائیں اور دوسروں کی نیتوں پر حملہ نہ کریں، کبھی بھی غلط فہمی کے شکار نہیں ہو سکتے۔ اس کوئی بھائی ہے، مجلس چل رہی ہے مسجد کے تعاون کے تعلق سے، اور مسجد کا تعاون کرنا ہے اور آپ لوگ چندہ کیجیے۔ ایک بھائی نے دیکھا کوئی نہیں بول رہا، کوئی کھڑا نہیں ہو رہا ہے، اور اس کو یاد آ گیا کہ میری یہ دولت یہیں رہنے والی ہے، کیا کام آنے والی ہے، اور لوگوں کو جگانے کے لیے اس نے سوچا بھائی میں پہل کروں گا، دوسرے لوگ بھی تیار ہو جائیں گے۔ کہا بھائی میری طرف سے 1 لاکھ روپے۔ اب سامنے والا جو بخیل ہے کچھ نہیں دینا ہے، فوراً کیا بڑا اللہ والا بنتا ہے، دینا ہی تھا تو اکیلے میں دے دیتا، دکھاوے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے بھائیو، اس کی نیت کیا ہے؟ آپ کو نیت پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کسی کے سینے کو پھاڑنے والے بن جائیں، اس کے دل کو پھاڑنے والے بن جائیں، اس کو آپ کو کوئی کسی بات کا آپ کو اختیار نہیں ہے، آپ کو جواز نہیں ملتا ہے۔ ایک صحابی، ایک آدمی ذوالخویسرہ بنو تمیم کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کا مال آیا اور تقسیم کر دیا۔ ان کو اعتراض ہوا، کہا اللہ کے نبی اعدل، اللہ کے نبی انصاف سے کام لیجیے، اللہ سے ڈریے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر میں ہی انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ پاس میں موجود تھے، ان کو غصہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شک کرتا ہے، آپ کے ساتھ گستاخی کرتا ہے، فوراً فرمایا دعنی ان اضرب عنق هذا المنافق، اللہ کے نبی مجھے حکم دیجئے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ اس نے آپ پر شک کیا، آپ پر اعتراض کرتا ہے، یہ منافق ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انی لم امر ان انقض قلوب الناس ولا ان اشق بطونهم، مجھے حکم نہیں دیا گیا کہ لوگوں کے سینے کو پھاڑوں، ان کی نیتوں پر حملہ کروں اور ان کے پیٹ کو، ان کے دل کو پھاڑ کر چیک کروں کہ اس کی نیت کیا ہے۔ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، لیکن اس کو یہ نماز پڑھنے والا ہے، یہ نمازی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ نماز پڑھنے والا ہے، وحسابہ علی اللہ، اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ آپ کسی کی نیت پر حملہ نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیو، اگر انسان خود اپنا محاسبہ کرے، اپنے نوجوان دوستوں کی میتوں کو دیکھتا ہے، ان کو دفناتا ہے، اور اپنا محاسبہ کرے اور اپنے گریبان میں جھانکے کہ میں کس میدان میں کھڑا ہوں، میرے اعمال اس لائق ہے کہ دوسروں پر شک کروں، دوسروں کے تعلق سے غلط فہمیاں پیدا کروں اور دوسروں کو برا سمجھوں، کیا میں اس لائق ہوں کہ اللہ کے یہاں میری نجات ہو جائے گی؟ انسان اگر اپنے گناہوں پر، اپنی خامیوں پر، اپنے کرتوتوں پر نظر رکھے تو کبھی بھی کسی کے تعلق سے غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ اس نے یہ کام کیا ہوگا، مجھے کیا مطلب ہے، اس کا معاملہ، اس نے اس سے کام سرزد ہوا، کوئی عذر ہوگا۔ اگر انسان اپنی فکر کرے، اس کی نگاہ اپنے کرتوتوں پر ہو، اپنے گناہوں پر ہو، اور اسے یہ احساس ہو کہ مجھے قبر میں جانا ہے، مجھے مرنا ہے، مجھے زندگی میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، وہ کسی کے تعلق سے کبھی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہو سکتا، وہ کسی کی جاسوسی نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو منافقین کی لسٹ بتائی تھی کہ مدینہ میں یہ منافقین ہیں، یہ منافقین ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ حذیفہ بن یمان کو اللہ کے نبی نے راز کی بات بتائی ہے جو کسی کو نہیں بتائی۔ پوچھا عمر فاروق نے حذیفہ بن یمان سے، اے حذیفہ تمہیں اللہ کا واسطہ، تمہیں اللہ کا واسطہ، منافقین کی جو لسٹ تمہیں اللہ کے نبی نے دی ہے اس میں میرا تو نام نہیں ہے، مجھے صرف اتنا بتا دو، مجھے دوسروں سے مطلب نہیں ہے، مجھے ان تمام لوگوں سے مطلب نہیں ہے، مجھے صرف میری فکر ہے کہ میرا نام تو اس منافقین کی لسٹ میں نہیں ہے۔ کون؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کی پوری زندگی اسلام کے لیے، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت اس دنیا میں دی، ان کا معاملہ دیکھیے کہ اپنا محاسبہ کر رہے ہیں، اور میں اور آپ صبح سے شام تک گناہوں میں ملوث، دوسروں کے گناہوں کی جاسوسی کرنے والے، دوسروں کے عیوب ٹٹولنے والے اور دوسروں کو برا بنا سمجھنے والے،
ہمارا مقام کیا ہونے والا ہے۔ میرے بھائیو، دوسروں سے یہ غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں، ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کو خوشحال بنانے کی ضرورت ہے۔ ہماری ماں اور بہنوں سے بھی دعا سے درخواست ہے کہ وہ جو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں ان کو دور کرے۔ ہمارے نوجوان، ہمارے مرد، ہمارے بزرگ، ہمارے بچے اس وائرس سے، اس غلط فہمی سے اپنے آپ کو بچائے جس کی وجہ سے انسان کا کرا کرایا سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وجل وهو أكبر.